پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں درود پاک مل کر پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے سلسلے میں جو ہم نے آپ کو زیارتیں کروانی ہیں، بہت ایکسکلوسو اور بہت اسپیشل تبرکات ہیں۔ جی ہاں، آج انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مزار مبارک کی چادر مبارک، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روضہ انور کی جو ہے چادر مبارک کی آپ زیارت کریں گے۔ اسی طرح حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت سیدنا بشر حافی، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سب کے مزارات مبارک کی چادر مبارک بھی آپ دیدار کریں گے اور غلاف خانہ کعبہ بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے تبرکات ہیں، یقیناً آپ کی آنکھیں بے تاب ہوگی ان تبرکات کو دیکھنے کے لیے۔ مدنی چینل کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے ایسی خوبصورت اور ویلیوبل زیارتیں لے کر آیا کرے تاکہ دنیا بھر کے وہ ناظرین جو ان تبرکات کو نہیں دیکھ سکتے وہ گھر بیٹھے ان مناظر کو دیکھیں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم زیارتوں کی طرف جائیں، یہ تبرکات آپ کو دکھائیں، آج تبرک کے موضوع کو مزید کلیئر کریں گے۔ یہ تبرکات کے حوالے سے بعض اوقات مسکنسیپشن، وساوس وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو آئیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسیکلی تبرک ہے کیا، اور کیا جو اللہ والوں سے چیزیں نسبت رکھنے والی ہوں وہ بھی تبرک ہوتی ہیں، اور ان کی کچھ برکتیں بھی ہوا کرتی ہیں کہ نہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عربی زبان کی ایک خاصیت ہے کہ اس کے ہر کلمے میں ایک حرف کا بھی اضافہ یا کمی کرنے سے اس کے معنی میں بڑا فرق آ جاتا ہے، میننگ بہت ڈفر ہو جاتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آف دا ورلڈ، عربی زبان دنیا کی حساس ترین زبان ہے، اور یہی صورتحال برکت اور تبرک کے معنی میں درپیش ہے۔ علامہ ابن منظور نے مختلف علماء کے حوالے سے لفظ برکت اور تبرک کے اقوال اپنی کتاب میں جمع کیے۔ یاد رکھیے برکت کے معنی، لغوی معنی کیا ہیں؟ اضافہ، زیادتی و کثرت اور سعادت و خوشبختی کے ہیں، اور برکت کا ہی ایک معنی دائمی سعادت اور برکت کا حصول بھی ہے، جیسے اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر برکت بھیجتے ہوئے کہا جاتا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بزرگی اور شرافت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت اور قائم فرما۔ اور تبرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ تبرک کا معنی ہے کسی سے برکت حاصل کرنا۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تعریف سے معلوم ہوا کہ تبرکات کے اندر عزت، خیر و برکت اور نیک بختی کے حصول اور ان میں اضافے کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے ان کو تبرک کہا جاتا ہے۔ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری دعا ہے وبارک لی فیما اعطیت، اور جو نعمت تو نے مجھے دی ہے اس میں برکت عطا فرما۔ امام راغب اصفہانی نے برکت کے ایک معنی خیر الہی لکھا ہے، فرماتے ہیں برکت کا معنی ہے کسی شے کے اندر خیر الہی کا پایا جانا۔ اب تبرک کا شرعی مفہوم کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ذاتیں، ذوات، یعنی بہت ساری پرسنالٹیز، چیزوں اور مقامات کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی برکتوں سے نوازا ہے، ان کو دیگر مخلوق پر ترجیح دی ہے۔ ان بابرکت پرسنالٹیز، بابرکت ذوات اور اشیاء سے برکت اور رحمت اور سعادت چاہنا، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ تبرک کا شرعی مفہوم بنتا ہے۔ اب تبرک کے بارے میں تصور کیا ہونا چاہیے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ تبرک اور تیمن کا واسطہ در حقیقت برکت اور فیض حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اور اللہ عز و جل کے درمیان برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی واسطہ قائم کر رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ واسطہ عبادت نہیں ہوتا اس لیے اس میں شرک کا بھی کوئی احتمال نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل مناسک حج ادا کرتے ہوئے حجر اسود، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے ساتھ تبرک اور تیمن کا واسطہ اختیار کیا جاتا ہے، ان سے برکت لی جاتی ہے۔ تو جب حجر اسود سے برکت حصول شرک نہیں ہے، جب ایک پتھر سے تبرک لینا شرک نہیں ہے، تو پھر کسی پیغمبر یا ولی سے واسطہ لے کر تبرک یا تیمن حاصل کرنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر ایک پتھر کو واسطہ بنا لینا جائز ہے تو انبیاء اور اولیاء کو واسطہ بنانا ناجائز اور شرک تصور کیا جائے، یقیناً یہ تصور دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہاں، تبرک کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ بہت ضروری ہیں۔ تبرک اختیار کرتے وقت یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے، یہ بلیف، یہ کانسیپٹ رکھنا بہت ضروری ہے کہ موثر حقیقی
کی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جس طرح تمام نعمتیں مثلا رزق، صحت، تندرستی، مدد و نصرت، رہائش و لباس وغیرہ اسی کی عطا سے ملتی ہے، اسی طرح متبرک اشیاء یا اشخاص میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ ہی نے ودیت فرمائی، اللہ ہی کی عطا سے ہے. اللہ نے دیا ان کو، ان کے اندر یہ برکت داخل کی اور ہمیں وہ برکت ملتی ہے. مخلوق کوئی بھی از خود پرسنلی خیر و برکت عطا نہیں کر سکتی، شر و فساد دور نہیں کر سکتی. یہ کانسیپٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور یہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے اس کے اندر یقیناً یہ برکت اور یہ جو اسپیشلٹی ہے وہ آ جاتی ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، افراط و تفریح سے چونکہ بچنا ہے، اس کی کچھ نیگیٹیوٹیز بھی ہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگ جو ہے وہ غلط رویہ بھی اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ تبرک کے ہر اس عمل کو ناپسندیدہ، مکروہ اور بدعت دلالہ قرار دیا جائے گا جو اصلاً قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. جن اعمال پر شریعت میں ممانعت وارد ہوئی ہے یا کراہت کا اظہار کیا گیا ہے ان کو ہرگز متبرک نہ سمجھا جائے گا. مثلاً اولیاء اور صالحین کے مزارات پر جا کر اگر کوئی طواف کرنا شروع کر دے یا معاذ اللہ عبادت کی نیت سے سجدہ کر لے یا سجدہ تعظیمی بھی کر لے تو ان تمام چیزوں کو کبھی بھی تبرک نہیں کہا جائے گا. جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتے ہیں وہ تبرک نہیں، اس سے برکت نہیں ملتی، بلکہ وہ قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی اور ناجائز اشیاء ہیں. لیکن جس چیز سے قرآن و حدیث نہیں روکتا ہمیں ان چیزوں سے تبرک ضرور حاصل کرنا چاہیے. تو آج کے اس مختصر سے بیان میں ہمارے سلسلے میں ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا قرآن مجید کی کچھ آیتیں اور کچھ احادیث یا ہمارے بزرگان دین کے طریقے میں بتاتے ہیں کہ تبرک سے برکت حاصل ہوتی ہے، جو اللہ والوں سے چیز نسبت والی ہو اس سے برکت حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہونے کا بیان قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حکم والا. آگے 48 نمبر آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ترجمہ کنز الایمان. فرمایا گیا، اے نوح، کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ برکتیں جو تم پر بھی ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ گروہوں پر بھی ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے متبعین کو برکتوں والا کہا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورہ صافات میں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر برکت اتری، وہ بابرکت ہیں، ان کے گروہ بابرکت ہیں، برکت والے ہیں، برکت دیے گئے ہیں. یہ لفظ اور اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید یہ برکت والا ہے. قرآن اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. ترجمہ کنز الایمان. اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو
اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے گرد ہیں۔ قرآن مجید بھی برکت والا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس رات کو بھی بابرکت فرمایا جس رات قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ چنانچہ 25ویں پارے سورہ الدخان کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم درس سنانے والے ہیں۔ اب قرآن جس رات میں اترا وہ رات برکت والی ہے۔ اس میں کچھ علماء فرماتے شب برات مراد ہے یا شب قدر مراد ہے، لیکن رات کو بھی بابرکت قرآن مجید فرقان حمید نے کہا۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بیت اللہ شریف یہ بھی برکت والا گھر ہے، ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ چنانچہ 4 پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ کعبہ شریف بھی برکت والا ہے، یہی قرآن بتاتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تبرک پر کس قدر اعتماد کرتے۔ ایک نبی نے دوسرے نبی کو تبرک بھیجا، جی ہاں یہ واقعہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی چیزوں سے تبرک ملتا ہے، نہیں ملتا، آئیے اس مسکنسیپشن کو بھی دور کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف 13ویں پارے میں موجود ہے اور اس کی آیت نمبر 93 سے یہ واقعہ تو طویل ہے، لیکن یہ ہمارا جو جس موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے وہ شروع ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سچ یعنی بہک گیا۔ سبحان اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور پھر آگے جا کے کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کرتے کی برکت سے جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا گیا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف میں بڑی جناب تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، مگر اس واقعے کے تحت علماء بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں، بڑا پیارا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑے پیارے مدنی پھول بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح وہاں اپنا کرتا بھیجنا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کرتے کو اس طرح استعمال کرنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک نبی کا دوسرے نبی کو جناب تبرک کے طور پر کسی چیز کو بھیجنا ثابت ہوا، دوسرے نبی کا تبرک سے برکت حاصل کرنا ثابت ہوا، تو الحمدللہ بابرکت چیزوں پر یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن و حدیث کی یقیناً روشنی میں ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی چونکہ ہم آیتیں سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں پر حضرت مریم عبادت کیا کرتی، اس محراب میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر دعا کی تھی، اس جگہ پر تبرک کس طرح بنایا؟ فرمایا قرآن مجید نے، قال
ترجمہ کنزُل ایمان۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو پتہ چلا انبیاء کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ مقام بھی تبرک والے ہیں، کعبہ شریف بھی تبرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی برکتیں عطا فرمائی، وہ رات بھی برکت والی ہے۔ اور پھر تبرک جو نبیوں سے مس ہو جائے، کرتا مبارک حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بھیج رہے ہیں تبرک کے طور پر، اس تبرک سے ان کی بینائی واپس آتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اس سے تبرک لینا، یہ یقیناً قرآن کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں پتہ چلا۔ اور بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب آتے ہیں کچھ احادیث کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ جو جانثار صحابی رسول تھے، عرض کی مجھے اپنی قمیص مبارک عطا فرمائیے تاکہ اسے میں کفناؤں اور ان پر نماز پڑھیں اور دعائیں مغفرت فرمائیں۔ پس آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے اپنی قمیص عطا فرما دی۔ گویا نبی پاک کا تبرک کے طور پر قمیص دینا یہ بھی ثابت ہے، اور صحابہ کا یہ طریقہ رہا کہ پیارے آقا سے تبرک کے طور پر یہ حاصل کیا کرتے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائی، پیارے آقا کی مسواک، اللہ اللہ، یہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام جب مسواک کیا کرتے، آپ مسواک دھونے کے لیے عنایت فرماتے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دھونے سے پہلے تبرکن اس سے مسواک کیا کرتی، پھر اسے دھو کر خدمت اقدس میں پیش کرتی تاکہ اس کا تبرک مجھے بھی عطا ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں کہ بی بی عائشہ بھی تبرک حاصل کیا کرتی۔ اب میرے آقا علیہ السلام سے مس ہوئی چیزوں کی تو بات ہی نرالی ہے، نبی پاک کے نام کی کتنی برکت ہے، سبحان اللہ۔ مشہور حدیث پاک میں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنے عزت اور بزرگی کی قسم، اے حبیب میں کسی ایسے شخص کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر ہوگا۔ ارے جس کا نام نبی کے نام پر ہو اسے عذاب نہ دیے جائے۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کے نام پر نام رکھنے کی کتنی برکت ہے، یہ تبرک کتنا پیارا ہے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، روز محشر فرمایا ایک پکارنے والا پکارے گا، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، ایک پکارنے والا پکارے گا اے محمد جنت میں داخل ہو جا۔ بس ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہوگا یہ سمجھتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ میرے لیے ندا ہوئی ہے، یہ اناؤنسمنٹ میرے لیے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت سے یہ سب کو یہ موقع ملے گا کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب پتہ چلا کہ نام پاک کی برکت ایسی ہے، نام پاک سے نام رکھ لینا یہ بھی تبرک ملتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ساری حدیث موجود ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، پانی لایا گیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے وضو کیا، لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لے کر اپنے اوپر ملنے لگے۔ بس پیارے آقا علیہ السلام نے ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ اس دوران میرے آقا علیہ السلام کے سامنے نیزہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے پانی کا ایک پیالہ منگایا، بس اپنے مبارک ہاتھ اور چہرہ اقدس کو اس میں دھویا اور اس میں کلی کی، اور پھر ان دونوں سے فرمایا کہ اس میں سے پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو، اللہ اللہ۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان دونوں کو پردے کے پیچھے سے آواز دی کہ اس متبرک پانی میں سے اپنی ماں یعنی حضرت ام سلمہ کے لیے بھی چھوڑ دینا۔ بس انہوں نے ان کے لیے بھی کچھ پانی باقی بچا کر رکھا۔ صحابہ کا بھی طریقہ، ازواج مطہرات کا بھی طریقہ، اور میرے آقا کے تبرک کی تو اتنی حدیثیں ہیں، میں کس کس حدیث کو بیان کروں، کس کس واقعے کو بیان کروں۔ لعاب دہن سے کیسا کیسا تبرک لیا کرتے، منہ مبارک وضو کا پانی گرنے زمین پر نہ دیتے، میرے آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک سے کیسا کیسا تبرک حاصل کیا کرتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کن کن اداؤں کی، میرے آقا علیہ السلام کی کن کن چیزوں کی میں بات کروں۔ میرے آقا کے لعاب دہن کو صحابہ کرام لے جاتے، جناب پیارے آقا کے جس کو گھٹی کہا جاتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، کھجور میرے آقا چوس کر کسی صحابی کسی چھوٹے سے منع کے منہ میں ڈال دیتے، اور یہ تبرکات لینے کا طریقہ صحابہ کرام کا شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آج تبرکات کے کانسیپٹ کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ منہ مبارک، سبحان اللہ، چونکہ آج ہم منہ مبارک کی زیارت بھی کریں گے تو اس کے تو بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کے بارے میں صحابہ کرام کا طرز عمل کیا رہتا، سنیے اور جھومیے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب منا شریف تشریف لائے، پہلے جمرہ عقبہ پر گئے، وہاں کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے، وہاں قربانی کی اور حجام سے سر موننے کو کہا، اس کو دائیں جانب سے اشارہ کیا، پھر بائیں جانب اشارہ کیا، اور پھر اپنے مبارک بال لوگوں کو عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور وہ بال مبارک میرے آقا کا ایک ایسا معجزہ ہے جو آج بھی کسی کے پاس ہے تو دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ پہلے ایک بال ہوا کرتا تھا،
اب وہ گلدستہ بنتا جا رہا ہے اور یہ تحفے پھر دوسروں کو ملتے ہیں، ان کے پاس گلدستے بنتے جاتے ہیں۔ اگر آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو کسی نے دیکھنا ہو، بتانے والے بتاتے ہیں کہ میرے نبی کا سایہ تو نہ پڑتا تھا، آج بال مبارک کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا۔ تو بہرحال ناخن مبارک کے بارے میں اگر میں بات کروں تو صحابہ کا طریقہ ہوتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب میرے دنیا سے انتقال ہو، مجھے دفنایا جائے تو نبی پاک کے ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا، اس کی رحمت کے سپرد کر دینا۔ تو صحابہ کرام بھی تبرک کو مانا کرتے، قرآن پاک بھی ہمیں تبرک کا بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ساری فتوحات جو میں نے اسلام کے لیے حاصل کی ایک سپریم جرنل کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ فتوحات حاصل کرنے والے سپہ سالار بھی کہلاتے ہیں، مگر کہتے ہیں میرا کوئی کمال نہیں، میری ٹوپی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک موجود تھے اور اسی کی برکت سے میں فتوحات حاصل کرتا رہا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ رہا کہ وہ تبرکات حاصل کرتے رہے۔ بہرحال آج چونکہ زیارات مقامات مقدسہ میں بہت اسپیشل، بہت پیارے اور بہت مقدس تبرکات کے ساتھ ہم آپ کے پاس موجود ہیں، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آئیے اور اب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہو اس سلسلے کو دیکھتے وقت درود پاک کا ورد ضرور کرتے رہیے گا۔ آج آپ کا مدنی چینل آپ کو گھر بیٹھے بہت پیاری زیارتیں کرانے جا رہا ہے۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جو ہم آپ کو زیارت کروانے جائیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الحمدللہ ان کی چادر مبارک ہے، بغداد شریف سے چادر آئی ہوئی ہے اور ہمارے درمیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار شریف کی چادر مبارک ہے۔ پھر میرے ساتھ الحمدللہ ہم جہاں موجود ہیں حضرت بی بی سکینہ ان کے روضہ مبارک کی چادر مبارک، سبحان اللہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کی چادر مبارک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا اس کی مٹی اور مبارک پتھر ہیں، سبحان اللہ سرکار غوث پاک کے استعمال شدہ تولیہ، سبحان اللہ میرے آقا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تولیہ مبارک کو استعمال کیا اس کا پیس بھی یہاں موجود ہے۔ بہت ساری زیارتیں اس ٹیبل پر موجود ہیں، آئیے آگے چلتے ہیں اور دیدار کرتے ہیں، سبحان اللہ اللہ اللہ۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں کعبہ شریف کے چھت کی لکڑی مبارک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی جالی مبارک کی لکڑی کا حصہ تھا، وہ بھی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا کے روضہ انور کی چادر مبارک، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی چادر مبارک، اور ایک بہت بہت پیارا تبرک میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ ایک یونیک چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، اللہ اللہ کتنی بار نہ جانے نبی پاک کے مبارک ہاتھوں کو اس نے چوما ہوگا، اور یہ بڑے واسطوں کے ساتھ، بڑی اتھینٹسٹی کے ساتھ ہمارے پاس ہے، سرٹیفکیٹ بھی یہاں موجود ہے، اور یہ کئی واسطوں کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہے، کتنی پشتوں سے یہ منسلک ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی ہے۔ یہ مبارک تلوار کا ہم دیدار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آئے در روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے تلوار تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ میرے آقا کے ہاتھ مبارک کا بوسہ اس مبارک مقام اس نے لیا ہوگا۔ ابھی منہ مبارک کی زیارت کروانا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے میں مزید تبرکات اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں کہ کتنے خوبصورت تبرکات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روضہ مبارک کی چادر ہے، اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور بہت سارے تبرکات ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جالی مبارک کا ٹکڑا بھی موجود ہے، اللہ اللہ۔ اب آئیے مبارک اور چادریں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ ان کے روضہ انور کی چادر مبارک موجود ہے، اور ایک بڑا پیارا یہاں پر قدرتی طور پر درخت کی ایک ٹہنی جو ہے وہ لفظ محمد بنا رہی ہے، وہ ٹہنی بھی یہاں موجود ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی چادر بھی موجود ہے۔ یہ وہ نام ہے جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں اور آج ان کے تبرکات ہمارے سامنے ہیں، اللہ اللہ۔ 300 سال پرانا غلاف کعبہ کا جو استر تھا، غلاف کعبہ کے پیچھے لگتا تھا، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی مزار کی چادر مبارک کا پیس بھی یہاں موجود ہے۔ بہت سارے تبرکات ہیں، ایسی سرما اور سلائی ہے جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے استعمال میں رہی، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور بہت سارے تبرکات، سبحان اللہ۔ مجھے اپنی قسمت پر بھی ناز ہو رہا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیں اور ان تبرکات کی زیارت کرتے رہیں۔ اور اب اس کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس پورے سلسلے کا جو کلائمیکس ہے، جو آخری وقت ہے، کہ اب ہم اس انکلوجر کی طرف جا رہے ہیں۔ اوپر سبز گنبد ہے اور نیچے سبحان اللہ
ایسی عظیم ہستیوں کے منہ مبارک ہیں کہ جن کے نام سنے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. یقیناً سب سے پہلے تو میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک منہ مبارک ہیں، اور اس کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک جلوہ فرما ہیں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک جلوہ فرما ہیں، اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے منہ مبارک کس قدر مبارک یہ وہ مناظر ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری آنکھیں یقیناً اس قابل نہیں کہ ان مبارک چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں. اللہ تعالیٰ ان منہ مبارک کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. مجھے امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. یا اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا واسطہ، امام اعظم غوث پاک اور اعلیٰ حضرت کے منہ مبارک کا واسطہ، ان تمام تبرکات کا واسطہ، اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں مگر ان بزرگ ہستیوں کی ان متبرک چیزوں کے پاس موجود ہیں. یا اللہ ان کے صدقے، یا اللہ ان کی تبرکات پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. اے رب کریم جو پریشان حال ہیں، جو مصیبتوں میں ہیں، جو آفتوں میں ہیں، اے اللہ تجھے ان تبرکات کا واسطہ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ دکھ درد، وہ سارے رنج و غم دور فرما دے. اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے. اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے. اے رب کریم، اے رب کریم بڑے گناہ ہو گئے، بڑی خطائیں ہو گئیں، اب ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ اس مبارک جگہ پر کھڑے ہو کر ہم ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں، نہ جانے ہمارے سلسلے میں کہاں کہاں ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوئے. اللہ وہ بندے وہ بندیاں جو یہاں موجود نہیں مگر ان تبرکات کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں. اے اللہ تو سب کو جانتا ہے، کرم کر دے، سب کی جھولیاں بھر دے. جو مرادیں دل میں ہیں، جو تمنائیں ہیں مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں، سب کی تمام نیک اور جائز مرادیں پوری فرما دے. اور میرے رب کریم جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ درد ہیں، کرم کر دے مولا. تیرے سوا کس سے مانگے، تجھے ان مبارک تبرکات کا واسطہ سارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، سارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں. اے میرے رب کریم جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہیں انہیں رہائی مل جائے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی مل جائے. اے اللہ جو رزق حلال کی تلاش میں ہے، نہیں مل رہا، رزق کی تنگی ہے، اللہ کشادگی عطا کر دے. بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، سب کے دسترخوان وسیع کر دے، سب کے رزق حلال میں برکتیں دے دے. اے رب کریم تو جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ہمیں نجات عطا فرما. اے رب کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. یا اللہ جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ. جی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تبرکات آپ نے دیکھے اور یقین